مصیبتوں میں ایک مصیبت۔ امام فرماتے ہیں ہمیں زندان میں رکھا جس کی چھت نہیں تھی، ایسے زندان ایسی جگہ پہ رکھا جس کی چھت نہیں تھی، دن میں دھوپ پڑتی تھی اور رات میں اوس پڑتی تھی، بیبیوں کے چہروں کے رنگ بدلتے چلے گئے۔ امام فرماتے ہیں میری پھپھی ضعیف ہوتی چلی گئیں، اور پھر فرماتے ہیں شام کے زندان کی ایک بڑی مصیبت بھی سن لو۔ میری بہن سوتے سوتے اٹھی اور پکارنے لگی، بابا بابا۔ پھوپھی اماں بابا آئے تھے، کبھی ایک کونے میں جاتی ہیں تو کبھی بھاگ کر دوسرے کونے میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بابا یہاں تو نہیں ہیں، کبھی اماں رباب کا بازو ہلا کر کہتی ہیں بابا کہاں گئے، کبھی زین العابدین سے آ کر کہتی ہیں بھائی بابا آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں، بھائی میں تو بابا کے ساتھ جاؤں گی۔ کیا جواب دے سکینہ کو؟ بابا بابا کی آوازیں بلند ہوئی، یزید کے آرام میں خلل آیا۔ اپنے غلاموں اور کنیزوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ بچی کیوں رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا اس نے خواب دیکھا ہے اور حسین کو دیکھا ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ کہنے لگا سر بھیج دو۔ ایک تھال میں میرے حسین کا سر رکھ کر تھال لا کر زندان میں رکھ دیا، اور جب رومال ہٹایا گیا تو جناب سکینہ نے پہلے تو غور سے دیکھا اور پھر بولی بھائی یہ کس کا سر ہے؟ کہا سکینہ تم بابا کو یاد کر رہی تھی، یہ بابا کا سر ہے۔ تو بی بی جہاں بیٹھی تھی وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور بھاگتے ہوئے کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں جانے لگیں، 2 مرتبہ زمین پر گریں اور پھر اٹھیں اور پھر بھاگ کر آئی اور سر مبارک کے پاس بیٹھ کر سر مبارک کو اپنی گود میں لیا اور پہلا سوال کیا بابا آپ کے رخساروں پر یہ کس کا خون ہے؟ بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا آپ کی پیشانی پر چوٹ کیسے لگی ہے؟ پھر کہا بابا میری بالیاں بھی اتار لی ہیں انہوں نے، بابا مجھے تھپڑ بھی مارے ہیں۔ بچی بابا بابا کہتی کہتی خاموش ہو گئی، بابا کے منہ پر منہ رکھ دیا۔ امام سجاد آگے بڑھے، آواز دی پھوپھی اماں زینب، اماں رباب کو سنبھالو۔ اندر سے آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زندان شام ننھی سی قبر سکینہ کو شام میں چھوڑ کر چلے آئے۔ جاتی ہے ماں